خواجہ غریب نواز اور تعظیم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تاکید۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ مقدس لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا۔ آپ کی ذات اقدس سے خوب برکتیں سمیٹیں اور دین اسلام کو محفوظ کر کے آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں فرمائیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کا حکم دیا اور ان کے بغض سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ چنانچہ یہ فرض ہے کہ دل میں ہر صحابی کی محبت ہو، ان کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ کے ساتھ کیا جائے اور کسی بھی صحابی کی بے ادبی و گستاخی نہ کی جائے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ سے روانہ ہونے کے بعد مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ایرانی صوبہ خراسان کے شہر سبزوار میں تشریف لائے۔ وہاں یادگار محمد نامی ایک حاکم تھا۔ یہ شخص بد اخلاق، فاسق اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا گستاخ تھا۔ جس شخص کا نام ابو بکر، عمر یا عثمان ہوتا اسے سخت تکلیف پہنچاتا تھا۔ اس نے شہر کے قریب ایک باغ میں حوض اور پرتکلف عمارت بنوا رکھی تھی۔ جب وہاں جاتا ہے تو خوب عیاشیاں کرتا ہے۔ خواجہ صاحب سبزوار پہنچے تو پہلے ہی دن اس کے باغ میں تشریف لے گئے، غسل کر کے 2 رکعات ادا کی اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو گئے۔ قدرت کا کرنا کہ یادگار محمد بھی اسی دن باغ کی طرف متوجہ ہوا۔ خواجہ صاحب سے عرض کی گئی کہ وہ طاقتور اور ظالم شخص ہے، مصلحت کا تقاضا ہے کہ آپ باغ سے باہر تشریف لے آئیں، مگر آپ نے اس عرض کو قبول نہ کیا۔ اتنے میں یادگار محمد بھی وہاں آ گیا۔ آپ اپنی جگہ ہی تشریف فرما رہے، جب اس کی نظر آپ پر پڑی تو آپ کی عظمت و شوکت سے وہ کانپنے لگا اور اس کا رنگ بدل گیا۔ اس کے تمام ملازم اور ساتھی بھی دہشت زدہ ہو گئے۔ جو قالین اس کے لیے بچھایا گیا تھا اس نے وہ دور پھینک دیا اور ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس کی طرف تیز نظر فرمائی تو وہ بے طاقت ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب یادگار محمد کو ہوش آیا تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا، توبہ کر دی؟ کیا تو نے توبہ کر لی؟ اس نے نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیا، میں نے توبہ کر لی۔ آپ نے پھر فرمایا، عقیدہ زشتے کے داشتی ازاں گزشتی، تمہارا جو برا عقیدہ یعنی صحابہ کا بغض تھا اس سے باز آ گئے۔ اس نے کہا، واللہ باللہ ثم باللہ، میں نے وہ عقیدہ چھوڑ دیا۔ وہ اچانک ڈر کر کانپنے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے اسے توبہ کی توفیق ملنے پر وضو کر کے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس نے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کے قدموں پر سر رکھا اور آپ کے دست مبارک پر اپنے ہاتھ رکھ کر آپ کا مرید ہو گیا۔ بعد میں آپ کے حکم پر یادگار محمد نے لوٹا ہوا تمام مال مالکوں کو واپس کر دیا اور دنیا کی محبت چھوڑ کر رب تعالیٰ کا قرب حاصل کیا۔